السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے، آباد رکھے، سدا سلامت رہیں، سکھی رہیں۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ آپ نے یقوت جن کی کہانی کو جس طرح سے تھوڑا تھوڑا یہی صحیح لیکن چلے اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ جن دوستوں نے اس کہانی کو شروع سے سنا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کہانی جو شروع ہوئی تھی وہ ایک محبوب آپ کے قدموں والے فارمولے کو تھوڑا الٹ پڑنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کاشی نے یقوت جن کو جو ہے نا اپنے چلے کے ذریعے بس میں کیا، اور پھر اس کے بعد یقوت جن چونکہ پہلے وہ ایک عام جن تھا انسان کہہ رہا ہوں، عام جن تھا، تو اس کے بعد اس نے کچھ طاقت حاصل کی اور میدان میں آ گیا۔ جب وہ بھلائی والے راستے پہ چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے جادوگر ہو یا نوکر ہو یا افسر ہو، جب چلتا ہے تو عموماً اس کے راستے میں بہت ساری تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ کچھ اسی طرح کے معاملات یہاں پر بھی ہوئے تھے۔ یقوت جن جب اپنی طاقت، جو کہ ایک عمل کالی بابو تھا جسے پتا تھا کہ کسی اگھوری بابا کی جو طاقت ہے نا وہ ایک جگہ پڑی ہوئی ہے کسی کھو میں، پہاڑ میں، جہاں اس نے چلے کر کے وہ طاقت اپنی حاصل کی تھی اور اس طاقت کو جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا۔ اگر وہ جو طاقت جس چیز کے اندر تھی اسے کڑا کہتے تھے اور اسے کٹوا بھی کہتے تھے، اگر وہ عمل کالی بابو اس کو لینے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جانا تھا۔ چونکہ وہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی اور کوئی عام جادوگر بھی اس کو جا کے نہیں اٹھا سکتا تھا اور کوئی عام عمل بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے لیے خاص قسم کی محنت کی ضرورت تھی، یا پھر کوئی ایسا مخلوق ہوتی جیسے جنات میں سے، تو وہ جا کے اس کو اگر لے لیتی تو اس کے ہاتھ میں اس نے آ جانا تھا۔ تو کالی بابو نے چونکہ ایک لڑکی کو اپنے بس میں کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنا چاہ رہا تھا، کہ اسے پاگل کرنا چاہ رہا تھا یا کسی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا تھا، تو کسی طرح سے اس کا جو رابطہ ہے نا وہ کاشی سے اور یقوت جن سے ہو گیا۔ تو انہوں نے جو کالی بابو ہے اس نے یہ شرط رکھ دی کہ میں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ سکتا ہوں اگر تم مجھے وہ کڑا یا کٹوا لا کے دے دو۔ تو یقوت جن اور کاشی نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ لا کے دیتے ہیں۔ جب یقوت جن وہاں پہنچا تو وہ کڑا لینے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ جو عامل اگھوری تھا، اگھوری ایک جادوگروں کی خاص اور اعلیٰ قسم کی قسم ہوتی ہے۔ وہ اس کا رملہ کا دوست ہے کہ رملہ جو تھا نا وہ یقوت کا والد تھا۔ اب وہ جب وہ لے کے واپس آ چکا ہے تو یہاں پر عامل نے جو اس کے جتنے بھی ساتھی سوتھی تھے یا جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان کو مارنے کا پلان کر لیا، کہ ان کو مارنے کے بعد اس پہ بھی قبضہ کر لے گا اور یقوت جن پہ بھی قبضہ کر لے گا اور ان ساری طاقتوں کو اپنے بس میں کر لے گا۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ اب ایسا ہوا کہ یقوت جن جب بابا جی سرکار کے گھر کے باہر پہنچا، کاشی بھی اس کے ساتھ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے ارد گرد بے شمار قسم کی چھوٹی چھوٹی کالی بلیاں، جن کے قد تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کے سر بہت بڑے بڑے ہیں، وہ دیواروں پر چپکی پڑی ہیں، مطلب بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک کالے رنگ کا کالا سیاہ جو دھواں ہے وہ گھر کے چاروں طرف گول دائرے میں گھوم رہا ہے، جیسے کہ ایک سائیکلون گھوم رہا ہوتا ہے۔ یقوت جن نے پہلی ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ سارا کچھ کالے علم کا سحر ہے۔ اب اس کے لیے مشکل تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس تو آلریڈی کڑا آ چکا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ کاشی سے کہا، چونکہ اس وقت دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ گھر بڑا پرسکون ہے اور گھر کے جو مکین ہے وہ گھر کے اندر ہے اور خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن گھر کے باہر جو طوفان تھا وہ یقوت کو نظر آ رہا تھا اور یقوت کی آنکھوں سے وہ کاشی کو بھی نظر آ رہا تھا۔ کاشی نے حیرت سے یقوت کو دیکھا اور کہا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو یقوت نے کہا کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یقوت نے اپنے کڑے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے اس گھر کی آزادی چاہیے۔ کڑے میں سے باریک جیسے مارکر کی لکیر ہوتی ہے، اس طرح کے دھاگا نما چیزیں نکلنا شروع ہوئی، جیسے ہوا میں جو ہے نا کالے رنگ کی پٹی یا دھاگا جو ہے نا اس نے اڑنا شروع کر دیا، اور وہ ایک دھاگے میں سے 2 نکلے، پھر 3 نکلے، پھر وہ بے شمار سیویوں کی طرح کالے رنگ کے جو دھاگے ہیں وہ اس گھر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ آن کی آن میں وہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ لہراتے ہوئے جا کے انہوں نے سب بلیوں کو لپیٹ میں لے لیا، اور ایک دم سے جیسے اس نے اپنی لپیٹ میں لیا اپنی طرف کھینچا تو بلیاں یوں کھینچی چلی ہیں جیسے بے شمار مچھلیاں بے شمار کنڈیوں میں آنے کے بعد ایک دم سے ایک ہی دفعہ میں کھینچی چلی آتی ہیں، اور دوسرے ہی لمحے وہ کڑے کے اندر جا کے غائب ہو گئی۔ یقوت نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں آگے جا سکتا ہوں یا کچھ مسئلہ ہوگا؟
تو کڑے نے جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ گھومنا شروع کر دیا، اس کے ہاتھ کے کلائی کے اندر ہی۔ یقوت جن نے چلنا شروع کر دیا۔ اب جیسے وہ دروازے کے پاس پہنچا تو یوں لگا جیسے دیوار کے باہر نہ کوئی شیشے کا گلوب ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے کڑے سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو کڑے میں سے نہ ایک روشنی سی نکلی اور وہ پھیل گئی، اور یوں لگا جیسے یقوت کے کان میں کسی نے کہا کہ تم اس پہ ہاتھ رکھو، تم اندر جا سکتے ہو، یہ ان کا اپنا حفاظتی بند ہے جو گھر کے اندر ہے، لیکن یہ دشمنوں کے لیے جو ہے نا حفاظتی بند ہے، تو آپ چونکہ نیک نیت سے آئے تو آپ اندر چلے جاؤ۔ یقوت جن نے کاشی سے کہا کہ آ جاؤ، اور جیسے اس نے اس دیوار نما یا شیشے نما جو گلوب ٹائپ بنا ہوا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھا، تو یوں لگا جیسے ان کے وہ ہاتھ اس کے اندر جا رہا، تو یقوت جن اس میں داخل ہو گیا اور کاشی بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اب ہوا میں تیرنے والا دھواں جو تھا نا، اس نے خطرناک سچویشن اختیار کرتے تیز تیز گھومنا شروع کرتے، تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دھواں اگلے ہی لمحے اس گھر کے اندر گھسنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یقوت نے کہا کہ اس کا بھی کچھ بندوبست کر دو، اور ہاتھ ہوا میں لہرایا تو وہ دھواں جو تیزی سے گھوم رہا تھا اور یوں لگتا جیسے بہت گہرا کالا بادل ہے جو ہمیں جو ہے گول گول گھومے جا رہا ہے سائیکلون کی طرح، وہ ایک دم سے بالکل پتلی دھار بنتا ہوا کڑے کے اندر سمانے لگا، اور چند ہی لمحوں میں وہ پورا دھوئیں کا جو بادل تھا مرغولے کی طرح کا وہ اس کڑے کے اندر آ گیا۔ اب یقوت جن نے ارد گرد یوں دیکھا جیسے دیکھ رہا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے، کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ گھر پہ ایک مکمل پورا سرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے جب بابا جی کے اس بیٹھک کے پاس پہنچے تو کاشی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھٹکایا، کچھ جواب نہیں آیا۔ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکایا، کچھ جواب نہیں۔ جب تیسری بار دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے جو اندر آ چکا ہے، اور کہاں سے آئے ہو تم؟ تو کاشی نے کہا کہ میں کاشی ہوں، دروازہ کھول دو اور بابا جی کو بتاؤ کہ ہم آ گئے۔ تو اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو دیکھا بابا جی جائے نماز پر ایک کڑا لگا ہوا تھا، اس کے اندر سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ کاشی نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا سائڈ پر بیٹھ کے۔ چند لمحوں بعد بابا جی جب اٹھے تو کہا کہ میں یہی دعا کر رہا تھا اللہ میاں سے کہ میں نے ابھی تک کوئی ناجائز کام نہیں کیا اور اپنے علم کو کبھی غلط استعمال نہیں کیا، تو اگر میرے اوپر کوئی آفت آ چکی ہے تو میرا کوئی سبب بنا کر مجھے اس آفت سے چھٹکارا دلوایا جائے، اور اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہے تو میرے گھر والوں کو امان دی جائے اور میری جان بے شک لے لی جائے۔ کاشی کہنے لگا کہ ایسا بابا جی ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی دے اور گھر والوں کو بھی صحت تندرستی دے اور اپنے امان میں رکھے۔ ہمیں تھوڑی سی دیر ہوگی لیکن یہ کہ ہم ٹائم پہ آ گئے۔ گھر کے باہر جو چیزیں تھیں وہ ساری یقوت نے اپنے بس میں کر رہی ہیں، بس یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیسے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر عامل کالی بابو کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ بابا جی نے کہا کہ ہوس اور ہرس جو ہے نا وہ انسان کو ایسا بنا دیتی ہے۔ ان کے لہجے میں بہت زیادہ افسوس اور سنجیدگی تھی۔ اگر کالی بابو یہ حرکت نہیں کرتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا تو ہم تو ویسے بھی اس کے دوست تھے، وہ ہم سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا تھا اور لے سکتا تھا، لیکن یہ کرتے ہوئے اس نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس نے نہ صرف اپنا اعتماد کھو دیے بلکہ وہ انسانیت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یقوت اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ پہلی ترجیح ہماری ہونی چاہیے شمع کو بچانے کی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کالی بابو کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو کاشی نے کہا کہ ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے حکم کیا ہے، اور ہم تو آپ کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے بڑے پیارے دوست اور بھائی احمد بھائی کو بھی نقصان دیا ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی حد تک بچ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بیٹھا ہوا تھا عمل کالی بابو، جو یہ چلا کر رہا تھا اور اپنے چلے کے ذریعے جو ہے نا سب کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جب اپنے اس ابلتے ہوئے پانی کے دھوئیں میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں، اور اچانک سے ہی وہ کسی ان نون جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ چلی گئی ہیں جہاں سے ان کو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے۔ تو اس کا غصے سے جو ہے نا پارا ہائی ہو گیا، اس نے زور زور سے پاس رکھے ہوئے پتھر کے اوپر اپنا ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ مارنے کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ہاتھ کی جو جلد تھی وہ پھٹنا شروع ہو گئی، اور وہ چیخے جا رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ چند لمحے اس نے اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا، اور پھر اس خون کو اپنے ساتھ رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی پیالی جو کہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اس کے اندر اس نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے چیلے کو اشارہ کیا توا لگاؤ، تو انہوں نے ساتھ ہی ایک اس کے خالی جگہ پر جو ہے نا
اینٹیں جمع کر کے اس کے اوپر ایک توا رکھ دیا، اس توے کے نیچے آگ لگا دی۔ عمل کالی بابو جو غصے سے اپنی مٹھی کو بار بار بند کر رہا تھا، کھول رہا تھا، اور اس میں سے نکلنے والا جو سارا خون ہے وہ اس پیالی میں اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دوسرے چیلے کو اشارہ کیا کہ لاؤ جلدی کرو، کڑا لاؤ کڑا۔ تو کڑا کا سنتے ہی وہ چیلا تیزی سے جو ہے نا ان سے کیمپ کی طرف بھاگا، جو ان لوگوں نے جنگل کے ساتھ پہاڑ کی چٹان پر لگایا ہوا تھا، اور گاڑی میں سے جو ہے نا وہ ایک تھیلا نکال کے لایا جس کے اندر جو ہے نا وہ خون سے وہ بھرا ہوا تھا، جیسے توڑا ٹائپ ہوتا ہے۔ اور آپ اگر کسی جگہ پہ گوشت رکھتے ہیں اور وہ توڑے کے اندر رکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ توڑے کے اوپر خون آ جاتا ہے، تو اس میں سے خون جو ہے نا وہ رس رہا تھا، وہ گر رہا تھا باہر ایک ایک قطرہ کر کے۔ عامل کالی بابو نے توا گرم ہونے کا انتظار کیا، اور خون سے اپنے خون سے جو اس نے کی ہتھیلی میں سے نکل رہا تھا، اور وہ اس نے کولی میں جو اکٹھا کیا ہوا تھا پلاسٹک کی کٹوری میں، مٹی کی کٹوری میں، وہ اس نے توے پر پھینک دیا۔ فضا میں ایک عجیب سی بدبو سی پھیل گئی، اور وہ خون تیزی سے جلنے لگا، اور اس کے جلنے کی جو آواز ہے وہ توے پہ بری طرح سے جو ہے نا وہ آنے لگی، اور اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس دھوئیں نے، آپ اگر توے پہ خون پھینکتے ہیں یا کوئی چیز پھینکتے ہیں دھواں پھیل جاتا ہے، لیکن وہ دھواں پھیلا نہیں، اس نے ایک باریک سی لکیر لے لی، اور وہ دھوئیں کی باریک لکیر جو ہے نا وہ اوپر آسمان کی طرف جانے لگی۔ عامل کالی بابو نے کہا کہ میری اس قربانی کو رد نہ کری، میری اس قربانی کو رد نہ کری، میں نے تجھے اپنا خون پلایا ہے، مجھے ان کا خون چاہیے، مجھے ان کا خون چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے جو چیلا تھا اس نے توڑا اس کے پاس رکھا، اس کا منہ کھولا تو اس نے ہاتھ ڈال کے جب اس کو باہر اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوری سالم کی سالم کلیجی تھی، جس کے ساتھ گردے پھیپھڑے تک لگے ہوئے تھے، اور سالم دل تھا۔ یہ چھوٹے جانور کی کلیجی تھی، غالباً کسی بکرے وغیرہ کی ہوگی، لیکن اس کے دل پہ کٹ نہیں تھا۔ اس نے اس کو توے کے اوپر کیا، اور دوسرے ہاتھ سے چھری اٹھا کر اس نے دل کو چیر دیا۔ دل میں سے جو خون تھا وہ ایک دم سے چھلک کر باہر نکلا اور توے پہ گر گیا۔ اس کے ساتھ توے پہ ایک زبردست سی چھپاک کی آواز آئی، جیسے آپ کسی گرم لوہے کی چیز پر پانی گرا دیتے ہیں۔ تو اس میں سے بھی دھواں نکلا، لیکن وہ دھواں بھی جو ہے نا ایسے ہی ہوا میں لکیر بن کر اوپر اٹھ گیا۔ عامل پھر چیخنے لگا کہ میں نے تیری کون سی سیوا نہیں کی، مجھے میری سیوا کا پھل دے، مجھے میری سیوا کا پھل دے۔ اور وہ اس نے سالم دل، کلیجی اور پھیپھڑوں کو اس نے توے پہ پھینک دیا۔ اب ان کو تیز توا آگ کی شدت سے بالکل ایسے سلگ رہا تھا، اور وہ اس کے اوپر ان کو پلٹے جا رہا تھا، اور اس میں سے نکلنے والی گوشت کے جلنے کی جو بو ہے وہ چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ ایک عجیب سا توے پہ لوہے کے چمچے سے پڑنے والی جو آواز تھی پھیل رہی تھی، اور اس کے اندر ایک جنون سا تھا، اور عمل تیز تیز جو ہے نا سر ہلا کر اس کو توے کے اوپر بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ یہاں پہ جو کاشی ہے وہ بابا جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس بات سے بے خبر تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک یوں لگا جیسے کاشی نے کسی کو پیچھے سے پکڑا ہے، اور کاشی کو اس نے کھینچ لیا، اور کھینچتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یقوت جی نے گھوم کے پیچھے دیکھا، لیکن اس کے دیکھنے سے پہلے تک وہ کاشی جو ہے دیوار سے چپک کر چھت کے ساتھ جا لگا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کاشی چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا کسی پنکھے کی طرح، اور وہ حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا تھا، کیونکہ یہ ایک سیکنڈ کے بھی کسی حصے میں ہو چکا ہوگا۔ اور ایک دم سے چنگاڑ کی آواز آئی، کاشی کے منہ میں سے یہ آواز نکلی کہ میں اس کو پھینکوں نیچے، کہو تو میں اس کو بھی پھینکوں، کہو تو میں اس کو بھی پھینکوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر رکھی ہوئی وہ جو کانٹے چھریاں تھیں وہ ساری کی ساری کاشی کے نیچے زمین پر اکٹھی ہو کے ان کا رخ اوپر کی طرف ہو چکا تھا۔ یقوت جن جو بالکل تسلی سے اور ٹھنڈے دماغ سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب کاشی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا خون اتر آیا کہ یہ مجال کہ اس کا دوست، اس کا یار، اور اس کا کیا کہتے ہیں عامل جو ہے نا وہ اس ٹائم دیوار چھت کے ساتھ پنکھے کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں کے ساتھ چپک چکا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا چھریاں کر دی گئی ہیں کہ اگر اس کو چھوڑا جائے تو یہ ان کے اوپر گرے گا تو یہ ساری اس کے پیٹ، انتڑیاں شنتڑیاں سب کچھ لپیٹ میں لے لے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلے لمحے جو وہ اس سے زیادہ ڈراؤنا تھا کہ ایک دم سے کاشی کو چھوڑا گیا، اور وہ بالکل جو ہے نا ان چمچیوں اور ان کے اوپر آ کر 1 انچ کے فاصلے پہ رک گیا، اور کاشی کے منہ سے آواز آئی کہ چھوڑوں اس کو، اور اس کے ساتھ ہی نہیں ابھی نہیں چھوڑتا، تو میں بتاتا ہوں کہ میں اس کو کیسے چھوڑوں گا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ پھر دوبارہ اوپر دیوار ساتھ چپک گیا۔ یقوت جن اگلے ہی لمحے کہنے لگا کہ اب بس بہت ہو گیا تیرا، اب تیرا میرا بہت ہو گیا۔
جب اس نے یہ لفظ کہے تو کاشی کے منہ سے زور سے کہکوں کی آواز آنے لگی کہ اچھا بہت ہو گیا، تو چل پھر دیکھتے ہیں تو کیا کر سکتا ہے۔ تو دوستو، کہانی کو اس سے اگلے حصے کو لازمی سنیے گا، کیونکہ یاقوت جن بھی ایکشن میں آ چکا ہے، عامل بابا بھی ایکشن میں آ چکے ہیں، کاشی کے اوپر بھی مصیبت آ چکی ہے۔ کیا یہ سارا کچھ انٹرسٹڈ ہونے جا رہا ہے، یا یہ کہانی یہاں ختم ہوگی؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چلتا ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب عمر بھائی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے قسط میں ملاقات ہوتی ہے ہماری۔ اللہ حافظ۔